اور جسم پر مکھی چلنے لگ جائے، حالانکہ مکھی ڈنک نہیں مارتی، مکھی جب وہ کاٹتی نہیں ہے صرف بدن پر چلتی ہے، تو اس کے چلنے سے ہمارے جسموں کو ایسی تکلیف پہنچتی ہے کہ ہماری نیند ختم ہو جاتی ہے۔ میری قوم کے جوانوں، ذرا یہ تو بتاؤ، مچھر کا ڈنک ہماری نیند کی لذتوں کو ختم کر دیتا ہے، مکھی اگر ہمارے جسم پر چلے ہماری نیند اڑ جاتی ہے۔ اللہ اکبر! اور وہ اللہ کا ذات، اللہ جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے تیرے وقت کی پکڑ بڑی سخت ہے، اس عذاب سے بچنے کی کیا تیاری کی ہے، اس عذاب سے بچنے کے لیے کیا جتن کیے ہیں۔ اللہ اکبر! کتنے نادان ہیں ہم! اگر کوئی یہ اعلان کر دے کہ طوفان آنے والا ہے تو اس طوفان کی تیاری لوگ کرنے لگتے ہیں۔ طوفان آئے گا یار، چلو تیاری کر لو، سیلاب آئے گا تیاری کر لو، بارش ہوگی ہوگی تیاری کر لو۔ حالانکہ جو ماہرین موسمیات ہے انہوں نے طوفان کا اعلان کیا ہے، مگر کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ان کے اعلان کے مطابق طوفان آ کر کے رہے گا۔ نادان انسان، موسمیات کے اداروں کے اعلان پر تو اپنے آپ کو مصیبت سے بچانے کی تیاری تو کرتا ہے، مگر قرآن میں میرے اللہ نے اور تمہارے رب نے اعلان کیا ان عذاب ربک لواقع، تیرے رب کا عذاب قائم ہو کر کے رہے گا۔ اس عذاب سے بچنے کی کیا تیاری کی ہے؟ یہی کہ مسجدوں کو ویران کر دیا، یہی کہ فجر کی نماز میں سوتے پڑے رہ گئے، یہی کہ نماز کے اوقات میں کوئی موبائل پر گیم کھیل رہا ہے، کوئی فلم دیکھ رہا ہے، کوئی پکچر دیکھ رہا ہے، کوئی سیریل دیکھ رہا ہے۔ میری قوم کے جوانوں اور اے مصطفیٰ جان رحمت کے غلاموں، اللہ کا عذاب باقی ہو کر کے رہے گا، میرے غیرت والے رب کا عذاب باقی ہو کر رہے گا۔ اور سن لو، دنیا کی کوئی طاقت اللہ کے عذاب سے کسی کو بچا نہیں سکتی۔ جب یہ آیت کریمہ سیدنا عمر بن خطاب کے سامنے پڑھی گئی تو فاروق اعظم بے ہوش ہو گئے اور 3 دن تک کے بیمار رہے اس آیت کو سن کر کے۔ اللہ اکبر! جس کو مصطفیٰ جان رحمت نے جنت کی بشارت دی ہو وہ اس آیت کو سن کے بے ہوش ہو جائے، اور جنہیں جنت میں جانے کی کوئی بشارت نہیں، جن کے جنت میں جانے کا کوئی ٹھکانہ نہیں، وہ کیسی غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو بچانے کی کیا تیاری کی ہے؟ اور یاد رکھنا، اس دنیا میں پہلی اور آخری مرتبہ ہم آئے ہیں، اس سے پہلے کبھی نہیں آئے تھے اور اس کے بعد کبھی نہیں آئیں گے۔ پہلا اور آخری چانس ہے، پہلا اور آخری موقع ہے، یا تو اپنے آپ کو اللہ کی رحمت کا مستحق قرار دو یا تو اپنے آپ کو اللہ کے عذاب کا مستحق قرار دو۔ ہے کسی میں ہمت کہ اللہ کے عذاب کو برداشت کر سکے؟ میں صرف ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، بہت غرور ہے نا اپنی جوانی پر، بہت ناز ہے نا اپنی طاقت پر۔ اگر کسی کی داڑھ میں درد ہو تو وہ کتنا بے چین ہوتا ہے، داڑھ کا درد تمہیں اتنا بے چین کرتا ہے، تو اللہ کا وہ عذاب، آؤ اس عذاب کا جائزہ لیں آج کی محفل میں۔ میں صرف آپ کو خطاب کرنے نہیں آیا، بلکہ میں تو اپنے آپ سے بھی مخاطب ہوں، کیونکہ میں آپ ہی میں سے ہوں اور میں آپ سے اچھا نہیں ہوں، بلکہ میں تو صرف اس لیے آپ سے خطاب کرنے آ گیا کہ اللہ کرے آپ کے سننے کے صدقے مجھ باقی گنہگار کی بھی اللہ مغفرت اور بخشش فرما دے۔ آؤ تھوڑا سا اللہ کے عذاب کو سنو، حقیقتوں کی طرف آؤ، دل کے کانوں سے سنو، اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچانے کا کچھ سامان کر لو، اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچانے کا کچھ سامان کر لو۔ اللہ کے حبیب مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے، جہنم میں ایک وادی ہے، اس وادی کا نام وادی نمنم ہے، اور وہ وادی پوری جہنم میں سب سے زیادہ گرم ہے۔ جہنم تو
پورا کے پورا ہی گرم ہے. یہ کوئی کہانی قصہ نہیں ہے، نہ کسی ادیب کی ادیبانہ کوئی اس کا کوئی فن ہے، نہ کسی خطیب کی خطابت ہے، نہ کسی وائس کا واز ہے، نہ کسی ناصح کی نصیحت ہے، نہ کسی سیاسی لیڈر کے داؤ پیچ ہے. یہ اس نبی کی زبان سے نکلے ہوئے فرامین ہے جس نے اپنی طبیعت سے کبھی بات ہی نہیں کی. وہ جب بھی منہ کھولتے ہیں اپنا پیارا پیارا اللہ اکبر، وہ اپنی مرضی سے نہیں کھولتے، اپنے لبوں کو جنبش اپنی مرضی سے نہیں دیتے، بلکہ زبان ان کی ہوتی ہے، کلام خدا بلکہ قدوس کا ہوتا ہے. اللہ اکبر. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، جہنم تو پورا کے پورا گرم ہے. حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ یہ جہنم کیا ہے اور جہنم کی آگ کیا ہے. جہنم کی آگ کو 70 مرتبہ رحمت کے پانی سے دھویا گیا. جہنم کی آگ کو 70 مرتبہ رحمت کے پانی سے دھویا گیا، تب کہیں جا کر یہ دنیا کی آگ بنی ہے. یعنی کہ 70 درجہ کم، جہنم کی آگ سے 70 درجہ کم یہ دنیا کی آگ ہے. آپ مجھے بتاؤ اس کی حرارت کتنی ہے؟ اگر بتی کا چٹکا لگ جائے تو چھالا آ جائے، سگریٹ کا چٹکا لگ جائے تو بے چین ہو جائے. اور اس دنیا کی آگ میں جو جہنم سے 70 درجہ کم ہے، اگر اللہ نہ کرے کوئی جل جائے تو وہ مر جاتا ہے. یہ دنیا کی آگ پر اگر کوئی پانی گرم کرے، وہ پانی کسی کے بدن میں پڑ جائے تو چھالے آنے لگتے ہیں. اس سے 70 درجہ زیادہ جہنم کی آگ ہے. اور اس جہنم کی آگ میں سب سے زیادہ اگر حرارت کہیں پر ہے تو وہ وادی نملم کے اندر ہے. اور وہ وادی نملم کیا ہے؟ سرکار غریب نواز فرماتے ہیں کہ میرے پیر و مرشد نے مجھ سے بیان کیا کہ بابا معین الدین، اللہ کے رسول فرمایا کرتے تھے کہ جہنم نے 70 مرتبہ رو کر، جہنم نے 70 مرتبہ رو کر سوال کیا، اللہ یہ وادی نملم کس کے لیے تو نے بنایا؟ کون سی وادی نملم؟ جس وادی نملم میں اونٹ کی طرح موٹے موٹے بچھو ہیں اور ان کی لمبائی 1 مہینے کی مسافت ہے. یعنی بچھو اگر آپ نے دیکھا ہوگا تو بچھو انگلی سے زیادہ بڑا نہیں ہوتا، یا زیادہ سے زیادہ وہ بچھو ہاتھ سے بڑا نہیں ہوتا. لیکن وادی نملم میں جو بچھو ہے جس سے جہنم بھی پناہ مانگتا ہے، 70 بار جہنم رو رو کر اللہ سے پوچھتا ہے کہ یہ وادی نملم کس کے لیے تو نے بنائی، جس کے اندر اونٹوں کی طرح موٹے موٹے بچھو اور ان کی لمبائی 1 مہینے کی مسافت، یعنی 1 مہینے کی لمبائی میں گھوڑا جتنا دوڑایا جا سکتا ہے اتنے لمبے لمبے بچھو ہیں. اور ان کے پاس ایک نہیں بلکہ 70 ڈنک ہے، اور اس ڈنک میں زہر کی تھیلیاں ہیں. اگر وہ کسی کو ایک ڈنک مارے تو 70 سال تک کے زہر اس کے جسم کے اندر جو ہے وہ دوڑتا رہے گا. اللہ اکبر. ایسی خوفناک خطرناک وادی کے متعلق جہنم نے خود پوچھا، اللہ یہ تو نے کس کے لیے بنایا؟ تو اللہ نے فرمایا جو جان بوجھ کر نمازوں کو ترک کرتے ہیں ہم اس وادی کے اندر ان کو جلائیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو لوگ نماز کو چھوڑ دیں، میرے آقا نے سیدنا ابو ہریرہ سے کہا، اے ابو ہریرہ، جو نماز نہیں پڑھتے ان کو کبھی اپنے پاس مت بٹھانا. جو نماز نہیں پڑھتے ان کو اپنے پاس کبھی مت بٹھانا، اس لیے کہ جو نماز نہیں پڑھتے مسلسل ان پر اللہ کی لعنت برستی ہے. آپ سوچو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، آج چلے میں کوئی تقریر نہیں کرتا، صرف آپ سے خیر خواہی کر کے میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں، پوچھنا چاہتا ہوں. بتائیں ایک نماز کے لیے کتنا ٹائم لگتا ہے؟ ایک نماز کے لیے صرف 10 منٹ کا ٹائم، صرف 10 منٹ. اور اگر آپ سنت نوافل نہیں پڑھ سکتے، کئی مصروفیت آپ کو ہے، صرف فرض پڑھے تو 5 منٹ کا ٹائم لگتا ہے. آپ مجھے بتائیں دوستوں کے ساتھ گھنٹوں ہوٹلوں پر بیٹھ کر، نکروں پہ بیٹھ کر، چوراہوں پہ بیٹھ کر، یا پھر اگر فون کسی
ٹاپک آ جائے تو کئی منٹوں مجھ سے بات کرتے ہیں، واٹس ایپ چیک کرنے میں گھنٹوں لگا دیتے ہیں۔ بتاؤ نا میرے بھائیوں، کیا ہم اللہ کی عبادت کے لیے ٹائم نہیں نکال سکتے؟ اور اگر نہیں نکال سکتے تو پھر اللہ کا عذاب، وہ جو 1 مہینے کی مسافت اتنے لمبے بچھو ہے، جب اس کمزور جسم کو ڈنک ماریں گے جہنم کے اندر، اور جو دنیا کے مچھر کے ڈنک سے بے چین ہو جائے، اگر 4 مچھر مل کر کے پیروں پہ حملہ کر دے تو آپ بھی کھجاتے کھجاتے بے چین ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، کہاں یہ نازک سا وجود، کہاں یہ نازک سا جسم، اور پھر 1-2 مرتبہ ڈنک نہیں ماریں گے وہ، میرے سچے رسول مصطفیٰ جان رحمت صادق و مصدوق نبی نے فرمایا کہ جنہوں نے دنیا میں نمازیں چھوڑی ہوگی، فجر کے وقت میں سونے والوں، فجر کے وقت میں سونے والوں، ظہر کے وقت میں کاروبار کے نام پہ نمازوں کو ترک کرنے والوں، مغرب کے وقت میں دوستوں کے ساتھ بیٹھنے والوں، عشاء کے وقت میں گپ شپ کرنے والوں، اپنے ہاتھ پر رحم کر لو، للہ اپنے ہاتھ پر رحم کر لو۔ میرے اللہ کا عذاب کیا ہے؟ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنہوں نے نماز ترک کی ہوگی، وادی لملم میں ان کو اتنے دن رکھا جائے گا جتنے دن دنیا کی زندگی تھی۔ یعنی اللہ نے دنیا جب سے بنائی اور جب دنیا کو ختم کیا تو کتنے دن بنتے ہیں، اتنے دن کی مقدار ان کو رکھا جائے گا۔ اب چونکہ ہمارا جو دن تھا وہ 24 گھنٹے کا تھا، لیکن جہنم کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ اپنے آپ پر رحم کرو۔ یہ دنیا کی رنگیلیاں، یہ دنیا کی موج مستیاں، یہ دنیا کی چند دن کی 4 دن کی چاندنی، ایک دن موت ہے، ایک دن موت ہے، موت کی تلوار سروں پر لٹک رہی ہے۔ یاد رکھو، یہ مت سمجھنا کہ چلو جوانی میں رنگیلیاں کر لے، جب بوڑھے ہو جائیں گے تو پھر ہم مسجد کا کونا پکڑ لیں گے۔ میں بوڑھے ہونے کی بات کرنے والے میرے جوانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، کس نے کہہ دیا ہمیں کہ ہمیں بڑھاپا آئے گا بھی؟ کیا کوئی گارنٹی ہے کہ ہمیں بڑھاپا آئے گا بھی؟ بڑھاپا آنے کی بھی کوئی گارنٹی ہے؟ اگر ہے تو ذرا لکھ کر کے دے دو، کوئی مجھے بتائے تو صحیح۔ میرے عزیز، محفل میں بیٹھے ہونا، اٹھنے کی بھی گارنٹی نہیں ہے، اٹھنا تو دور کی بات ہے، ایک پل کی بھی گارنٹی نہیں ہے۔ مت بڑھاپے کا انتظار کرو، اور اگر بڑھاپے کا انتظار کر رہے ہو اور اگر تمہیں بڑھاپا آ بھی جائے، ایک بات میں تم سے پھر پوچھنا چاہتا ہوں، کیا آپ نے بقرعید کے موقع پر علماء سے یہ مسئلہ نہیں سنا کہ اگر بیل اتنا بوڑھا ہو جائے، ہل چلانے کے قابل نہ رہے، بیل اتنا بوڑھا ہو جائے اس کی ہڈیوں میں گودا نہ رہے، بیل اتنا بوڑھا ہو جائے کہ اس کی دم کے بالوں میں حسن نہ رہے، بیل اتنا بوڑھا ہو جائے کہ اس کی نظر سے کم دکھانے لگے، تو بتاؤ ایسا بوڑھا بیل جو نہ ہل چلانے کے قابل ہو، نہ کھوٹے پہ کھڑے رہنے کے قابل ہو، بولو ایسا بیل اگر قربانی کے لیے لے جاؤ گے تو کیا وہ قربانی قبول ہوگی؟ اللہ اکبر۔ اے میرے نادان جوان، اگر بوڑھا بیل اللہ کی بارگاہ میں قربانی کرنے کے لیے لے جاؤ تو اللہ وہ قربانی قبول نہیں کرتا۔ تو وہ لوگ جو جوانی میں زنا کے اڈوں کو آباد کریں، جوانی میں شراب کے اڈوں کو آباد کریں، جوانی میں رنگیلیاں کریں، اور جب بوڑھے ہونے کے بعد کسی قابل نہ رہ جائے تو اللہ کے گھر میں آئے، تو جب اللہ بوڑھے بیل کو قربانی کے لیے قبول نہیں کرتا تو اللہ ان خوشک بچوں کو جنہوں نے جوانی میں اپاؤ کیے ہیں، کیا ان کو اپنی عبادت کے لیے قبول فرمائے گا؟ اللہ اکبر۔ ذرا سوچو تو صحیح، جوانی اصل عبادت کے لیے ہے، اصل عبادت کا مزہ جوانی میں ہے، لیکن میرے وہ بوڑھے جو جوانی میں عبادت کر کے بوڑھے ہو گئے، وہ اپنی عزت نہ سمجھے، وہ اپنی بے عزتی نہ سمجھے، بلکہ وہ بوڑھے اتنے مقدس ہیں جو جوانی میں عبادت کرتے تھے، جب وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں، مثال کے طور پر جوانی میں عشاء کی 17 رکعت پڑھتے تھے، جوانی میں ظہر کی 12 رکعت پڑھتے تھے، جوانی میں عصر کی 8 رکعت پڑھتے تھے، جوانی میں مغرب کی 7 رکعت پڑھتے تھے، جوانی میں فجر کی 4 رکعت پڑھتے تھے۔ اب بوڑھے ہو گئے ہیں تو اللہ 17 نہیں پڑھ پاتے، بوڑھے ہو گئے ہیں تو 12 نہیں پڑھ پاتے، بیماری کی وجہ سے کم پڑھتے ہیں، تو اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے یہ کم کیوں پڑھتا ہے؟ جوانی میں تو
دیا، وہ کمزور ہو گیا، اب کمزوری کی وجہ سے پڑھ نہیں پاتا، کم پڑھتا ہے، اللہ فرمائے گا پورا میں نے کیا ہے، کمزور میں نے کیا ہے، اس لیے کم پڑھتا ہے، لیکن کم مت لکھنا، جوانی میں جتنی پڑھتا تھا بغیر پڑھے اس کے ثواب کو نہیں پاتا۔ اور اپنی جوانی کو گناہوں سے بچاؤ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو جوانی کو گناہوں سے بچا لے اور پاک دامنی کے ساتھ جوانی کو گزارے، اللہ ایسے جوانوں کو قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اس لیے شیطان نے ہمیں اپنا آلے کار بنا دیا ہے، اور یاد رکھنا میرا اللہ بہت غیرت والا ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ ہم کیا کہتے ہیں، مولانا اللہ کو کریم ہے، وہ بخش دے گا، وہ بڑا مہربان ہے، بخش دے گا۔ ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں کہ وہ بے شک مہربان ہے، بے شک کریم ہے، اس جیسا کام کرنے والا کوئی نہیں، اس جیسا مہربان کوئی نہیں، لیکن ہم نے دوسرے رخ پر غور نہیں کیا۔ اس سے بڑا کرم کرنے والا کوئی نہیں ہے، تو اس سے بڑھ کر غیرت کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ اتنا غیرت کرتا ہے، اتنا غیرت والا ہے کہ ایک معصوم، ابھی آپ کو نام سمجھ جائے گا، آپ کے ذہن میں خود آ جائے گا نا، ایک معصوم جس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، جس کو فرشتوں سے سجدہ کروایا، جس کو اپنا خلیفہ کہلوایا، اس سے ایک لفظ پیغمبرانہ ہو گئی تو جنت سے باہر کر دیا۔ ایک لفظ پیغمبرانہ جنت سے باہر کر دیا، اور وہ معصوم 200 سال تک روتا رہا تو کوئی جواب بھی نہیں دیا۔ اب سوچو تو صحیح، 200 سال کے آنسو کس نے کہتے ہیں؟ 200 سال کے آنسو کی شان کیا ہے؟ لیکن ہم نے کبھی اس پر غور نہیں کیا۔ ہم تو اللہ کو کریم جان کر گناہ کرتے جا رہے ہیں۔ ایک دن ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انسان زنا کرے، انسان چوری کرے، انسان شراب پیے، انسان گناہ کرے اور اللہ سے ڈرتا رہے تو کیا اللہ اسے جنت میں ڈال دے گا؟ آقا نے فرمایا نہیں عائشہ، گناہ کر کے اللہ سے ڈرنے کا مطلب اللہ سے ڈرنا نہیں ہے۔ اصل میں اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان نیکی کرتا رہے اور اللہ سے ڈرتا رہے، یعنی نیکی کر کے اللہ سے ڈرتا رہے۔ آؤ آپ کو بتاؤں نیکی کر کے اللہ سے ڈرنے والے کیسے لوگ ہیں۔ اللہ اللہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، سیدنا فاروق اعظم امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب اتنا روتے تھے اللہ کے خوف سے کہ آپ کے چہرے پہ آنسوؤں کا نشان پڑ گیا تھا، آنسوؤں کا نشان چہرے پہ پڑ گیا تھا، اور آپ نے اپنے بستر کے نیچے درہ رکھا تھا، چابک درہ رکھا تھا۔ جب آپ رات کو گھر آتے تو اپنے بستر کے نیچے سے وہ چابک نکال کر اپنے پیر پہ مارتے اور پیر پہ مار کر کے کہتے عمر آج تم نے اللہ کو راضی کرنے کے کتنے کام کیے اور اللہ کو ناراض کرنے کے کتنے کام کیے۔ جب فاروق اعظم کی شہادت ہوئی تو غسل دینے کے لیے جب آپ کے تہبند کو ہٹایا گیا تو دیکھا کہ پیر پر چابک اور درے کے نشانات۔ غسل دینے والوں نے بیٹوں سے پوچھا امیر المومنین کو چابک کس نے مارا؟ امیر المومنین کو چابک کس نے مارا؟ تو بیٹوں نے روتے ہوئے کہا اس کی ہمت تھی جو کو چابک مارتا، وہ تو اپنے آپ کو خود چابک مار دیتی یہ کہہ کر کہ عمر تو نے اللہ کو راضی کرنے کے کتنے کام کی۔ یہ تھی ان کی فکر جی کو جنت کی بشارت اللہ کے رسول نے دی تھی۔ ہم تو شاعری کرتے ہیں ایک بار سبحان اللہ کہو تو جنت ملے گی۔ میرے عزیز اگر ایک ہی بار سبحان اللہ کہنے پہ جنت ملتی تو پھر نمازیں کیوں فرض تھی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز تمہارا
چاہتے ہوئے حقیقت پیش کرتا ہوں۔ حدیث پاک ہے، آقا علیہ السلام فرماتے نماز تمہارا میزان ہے، اور سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ جو نماز کے معاملے میں پرفیکٹ ہوگا، صحیح ہوگا، بس وہی اللہ کے عذاب سے بچ سکے گا۔ جس کی نماز مکمل نہیں ہوگی، اللہ اس کی ہر نیکی کو رد کر دے گا، اللہ اس کی کسی نیکی کو قبول نہیں فرمائے گا۔ بتاؤ ہماری نماز کہاں گئی؟ ہماری نمازیں؟ میرے آقا علیہ السلام نے تو یہاں تک فرمایا جو نماز نہیں پڑھتا اس کو زکات بھی مت دو، جو نماز نہیں پڑھتا اس کو اپنے پاس کھڑے بھی مت رہنے دو۔ جو رسول بے نمازی سے اتنی سخت نفرت کے اظہار فرمائے، بلکہ یہاں میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی میں اس سے بیزار ہوں۔ آقا فرماتے ہیں میں اس سے بیزار ہوں جس کے پاس جنت کی بھیک مانگنے کے لیے جانا ہے۔ میں اور آپ کو کیا خلیل اللہ کو جن کی حاجت ہوگی؟ میرے امام کہتے ہیں وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ خلیل اللہ کو بھی میرے رسول کی حاجت ہوگی تو کیا ہم لوگوں کو نہیں ہوگی؟ بالکل ہوگی۔ اب آپ مجھے بتاؤ جب حضور سے جنت مانگنے جاؤ گے، اللہ نہ کرے 1000 بار نہ کرے، اگر آقا نے پوچھ لیا اللہ اکبر رات کے 3 بجے تک موبائل میں کیا دیکھتا تھا اور فجر کی نماز میں سوتا پڑا رہتا تھا، اور اللہ نہ کرے میرے آقا منہ پھیر لے، میرے آقا منہ پھیر لے، اس لیے کہ وہ بھی بڑے غیرت مند ہے۔ حضرت جگر مراد آبادی نے کہا تھا اس امت آسی سے نہ منہ پھیر خدایا، نازک ہے بڑی غیرت سلطان مدینہ۔ لیکن حضور کتنے غیرت والے! آپ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے، حضور ہم سے کیسے منہ پھیر سکتے ہیں؟ کیوں؟ یہ خواہ کے لائے ہوں کہ حضور آپ سے منہ نہ پھیرے۔ میں تو دعا کرتا ہوں اللہ ہمارے کسی دشمن کو بھی وہ دل نہ دکھانا کہ حضور کسی سے منہ پھیرے۔ لیکن حضور کتنے غیرت مند ہیں۔ ایک مرتبہ آؤ گناہ دیکھ کر کیسے نہ منہ پھیریں گے، ایک جھلک بتا دوں ان کی غیرت کی۔ گناہ تو بہت گناہ ہے، اور وہ بھی تمہارے میرے گناہ۔ ہماری اوقات اور حیثیت کیا اس بارگاہ میں؟ ان کی چوکھٹ میں جو کتا بیٹھتا ہو، اس کتے کے پیروں کے نیچے جو گرد آ جائے، اس گرد کے برابر بھی ہماری شان نہیں ہے۔ لیکن آؤ ان کی غیرت کا اندازہ کر لو، اگر میری گفتگو سمجھ سکتے ہو تو سمجھ لو۔ ایک فقیر بے نوا کی آہو فغاں آج تمہارے دروازے دل پر دستک دے رہی ہے، وہ کتنے غیرت مند ہیں گناہ کے حوالے سے۔ ایک مرتبہ پوری کائنات میں سب سے زیادہ وہ خود جس سے پیار کرتے ہیں، توجہ کر لیا، بڑی نازک موڑ پہ گفتگو آ گئی ہے، میں نے نہیں لائی ہے، پتہ نہیں کیسے آ گئی ہے، قدرت کی مرضی، لیکن توجہ کریں۔ اہل علم کے سامنے یہ بات اس لیے رکھ رہا ہوں کہ گویا کہ میں ان کو سبق سنا رہا ہوں، اگر غلطی کروں تو میری اصلاح کریں۔ پوری کائنات میں وہ سب سے زیادہ جس سے پیار کرتے ہیں اس کے گھر میں، اور وہ کون سی ہستی ہے؟ اسی ہستی کو دنیا سیدہ فاطمہ الزہرا اتنا پیار کرتے ہیں، ان سے اتنا پیار کرتے ہیں کہ جب وہ آتی ہیں تو ان کے لیے اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کسی کے لیے اٹھ کے کھڑے ہونے کا اس طرح معاملہ نہ تھا کہ ہر بار کھڑے ہو، نہ، ایک ہی ہستی تھی جس کے آمد پر بار بار کھڑے ہوتے تھے، اور صرف کھڑے نہیں ہوتے تھے بلکہ سیدہ فاطمہ کے ہاتھ چومتے تھے۔ سیدہ باپ کے ہاتھ، پہلے ان کی محبت بیان کر رہا ہوں، پھر بات کے بعد سمجھ میں آئے گی کتنے غیرت مند ہیں۔ آپ کہتے ہیں کیسے منہ نہیں پھیریں گے، اللہ کرے نہ پھیریں، لیکن تھوڑا سمجھ تو لیں کہ آپ محشر میں ہوگا کیا۔ ہم تو کہتے ہیں جو ہوگا دیکھا جائے گا، جو ہوگا دیکھا جائے گا، کیا دیکھا جائے گا؟ کچھ تو ذرا غور کرو، خود فریبی کا شکار مت ہونا، شیطان کے مکر کا شکار مت ہونا۔ دنیا کے امتحان میں بار بار ناکام ہو جاؤ گے تو بار بار موقع ملے گا تمہیں امتحان دینے کا، لیکن اللہ رسول کے امتحان میں ایک بار ناکام ہو گئے تو پھر دوبارہ موقع نہیں ملے گا، وہ پہلا اور آخری امتحان ہوگا۔
وہاں نہیں دیکھا جائے گا کہ کون علی کا بیٹا ہے، کون ولی کا بیٹا ہے، کون قطب ابدال کا بیٹا ہے، وہاں کچھ نہیں دیکھا جائے گا۔ وہاں یہ کہا جائے گا لایا کیا ہے وہ بتا۔ صحابی کا بیٹا بھی جہنم میں جائے گا یزید کی شکل، صحابی کا بیٹا بھی جنتی صحابی، عشرہ مبشرہ میں شامل صحابی سعد بن ابی وقاص کا بیٹا عمر بن سعد نام کا جہنم میں جائے گا۔ صحابہ کے بیٹوں کا یہ حال ہو رہا ہوگا۔ ہمارا باپ تو صحابی بھی نہیں، ہمارا باپ تو ولی بھی نہیں، ہمارا باپ تو قطب ربانی بھی نہیں، جسے قرآن نے کہا عالم انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ ہماری عوام میں سے ان کے باپ اس منصب کے فائز نہیں ہوئے، ہمارا کیا حال ہے؟ کس قدر غفلت ہے کوئی بیدار ہونے والا؟ ہے کوئی میرے اللہ کی طرف پلٹ کر آنے والا؟ ہے کوئی اللہ کے عذاب سے ہوشیار ہونے والا؟ میرے نبی نے غیب دا نبی نے بار بار اللہ کے عذاب کھول کے بیان کی، اس لیے میری امت میں نے عذاب بیان کر دیے، اس سے ڈر کر آ جا اللہ کی طرف پلٹ کے اللہ کی طرف بار بار سزا دی۔ اور وہ عذاب اسی لیے لکھے گئے حدیثوں کی کتابوں میں تاکہ حضور دنیا سے ظاہری طور پہ تشریف لے گئے، علماء بیان کریں، خطبہ بیان